بلوچستان کے ویرانوں میں بکھری مم کی خوفناک کہانیوں میں کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ؟ کیا مم کوئی مافوق الفطرت بلا تھی یا پھر کوئی خون آشام درندہ؟ گورا قبرستان کوئٹہ میں کیپٹن جان کی قبر کے پاس نصب مجسمہ کس کا ہے؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنی ویڈیو میں مم کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ مم کی کہانی لگ بھگ 100 سال پرانی ہے، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے والے اس نام سے 1983 میں آشنا ہوئے۔ یہ رخصت ہوتی سردیوں کی ایک رات تھی جب پی ٹی وی کوئٹہ مرکز سے سنگریزے کے عنوان کے تحت خوفناک ڈرامہ مم پیش کیا گیا۔ نعیم افریدی کے لکھے اس ڈرامے کی ہدایات بید المسرور نے دی تھیں۔ اس ڈرامے کی کہانی کولپور کے پہاڑی علاقے میں واقع ایک کنسٹرکشن کمپنی کے کیمپ سے شروع ہوتی ہے۔ ڈرامے کے پہلے منظر میں ایک مقامی عورت کو اپنے نوجوان بیٹے ہاشم کی پراسرار گمشدگی کی دہائی دیتے دکھایا جاتا ہے۔ ہاشم کمپنی کا مزدور تھا جسے گزشتہ رات مم اٹھا کر لے گئی تھی۔ اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے ہیڈ آفس سے نوجوان آفیسر ریحان کولپور میں سائٹ وزٹ کے لیے آ رہا ہے۔ کمپنی کا ڈرائیور چمن اسے کولپور ریلوے اسٹیشن سے ریسیو کر کے پہاڑوں میں واقع کیمپ لاتا ہے اور راستے بھر ریحان کو مم کے خوفناک قصے سناتا رہتا ہے۔ کیمپ پہنچ کر ریحان مقامی لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، وہاں بھی مم کے قصے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ریحان کی کیمپ میں پہلی ہی رات مم حملہ کر دیتی ہے۔ اس حملے میں کیمپ سے گزرنے والی ایک فیملی نشانہ بنتی ہے جن کی ایک لڑکی کو مم زخمی کر کے بھاگ جاتی ہے۔ اگلے دن ریحان اور ڈرائیور ہاشم اس فیملی کو چھوڑنے کوئٹہ تک جاتے ہیں، جہاں واپسی میں ریحان گورا قبرستان جا کر مم سے متعلق چھان بین کرتا ہے۔ قبرستان کا بوڑھا گورکن اسے کیپٹن جان کی قبر دکھاتا ہے جس کے قریب مم کا مجسمہ نصب ہے۔ اس مجسمے کا سر عورت کا جبکہ باقی جسم شیر کا ہے۔ گورکن بتاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریز کیپٹن جان نے کوہ مردار کے غار میں مم سے مقابلہ کیا جس میں دونوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تب سے یہ قبر اور مم کا مجسمہ یہاں موجود ہے۔ ڈرائیور چمن اس کہانی سے متاثر ہوتا ہے لیکن ریحان اس پر یقین نہیں کرتا۔ اس رات پھر مم کیمپ پر حملہ کرتی ہے۔ بدقسمتی سے اس بار مم کا نشانہ کمپنی کا افسر ریحان بن جاتا ہے۔ مم اسے زخمی کر کے گھسیٹ کر پہاڑ پر لے جاتی ہے۔ اگلی صبح زخمی ریحان کو ہوش آتا ہے۔ وہ غار میں چھان بین کرتا ہے جہاں اس کے ہاتھ کچھ ایسے ثبوت لگتے ہیں جس سے اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ مم کے پیچھے دراصل کسی کی شرارت ہے۔ اس دوران ریحان کی نظر زخموں سے چور ایک شخص پر پڑتی ہے۔ یہ 2 دن پہلے غائب ہوا کمپنی کا مزدور ہاشم ہے۔ ہاشم اسے بتاتا ہے کہ مم کی کہانی کے پیچھے ملک دشمن اسمگلر ملوث ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس ویران علاقے میں سڑک تعمیر کی جائے۔ ہاشم سے بات کرنے کے دوران اچانک مم پیچھے سے حملہ کر کے ریحان کو نیچے گرا دیتی ہے۔ ریحان کے زمین پر گرتے ہی وہ غار سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ ریحان خوفزدہ ہاشم کو وہیں رکنے کا کہہ کر مم کے پیچھے غار سے باہر نکل آتا ہے۔ ریحان غار سے باہر نکل کر مم کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ اچانک اس کی نظر کچھ دور پہاڑی ڈھلان پر بنے مزدوروں کے خیمے پر پڑتی ہے۔ وہ خیمے کے قریب پہنچتا ہی ہے کہ اچانک مم سے اس کا سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار ریحان کوئی غلطی نہیں کرتا۔ وہ موقع دیکھ کر بیلچے کا ایسا وار کرتا ہے کہ مم زمین پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ وہ اس پر پے در پے وار کرتا چلا جاتا ہے۔ آخر کار زمین پر گری مم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ اسے نہ ماریں، وہ کوئی مم نہیں بلکہ ان کا ڈرائیور چمن ہے۔ اس طرح ریحان کی بہادری سے نہ صرف مم کی کہانی سے پردہ اٹھ جاتا ہے بلکہ ملک دشمن اسمگلر بھی اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں جس کے مطابق مم کو کوہ مردار پر رہنے والی ایسی خون آشام بلا بتایا جاتا ہے جسے انگریز کیپٹن جان نے مارا تھا، اور آج کیپٹن جان کی قبر اور مم کا مجسمہ دونوں گورا قبرستان کوئٹہ میں موجود ہیں۔ یوٹیوبر اسد بخاری کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے محقق ڈاکٹر نور یاسین کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی انگریز ریجمنٹ نے کیپٹن جان کی قیادت میں مصر میں جنگ میں حصہ لیا۔ کیپٹن جان زخمی ہو کر کوئٹہ واپس پہنچا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔
اس کی ریجمنٹ نے کیپٹن کو گورا قبرستان میں دفنایا اور بطور علامت مصر کے ابو الہول مجسمے سے مشابہ آدھے انسان اور آدھے شیر کا مجسمہ اس کی قبر کے قریب نصب کر دیا۔ یوں یہ مجسمہ اس بات کی علامت مانا جاتا ہے کہ کیپٹن جان نے مصر میں برطانیہ کے لیے خدمات سر انجام دی تھیں، نہ کہ کسی افسانوی مم کو ختم کر کے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔